قرات خلف الامام کے حوالے سے جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات کرنے کی ممانعت ہے، اور اس کی دلیل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو اس پر مفتی عبدالشکور صاحب نے جو جواب ریکارڈ کروایا ہے اس میں ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی تیسری بات کہ اس آیت کو نماز کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے 3 حوالے پیش کیے، ایک تفسیر قرطبی کا، ایک امام بہیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، ایک تفسیر طبری کا، کہ جی یہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں بھی ہے، یہ آیت جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی ہے، اور یہ آیت لوگ نماز کے اندر کلام کیا کرتے تھے تو کلام کی ممانعت کے بارے میں بھی ہے، یعنی لوگ نماز کے اندر کلام نہ کریں، خطبے کے دوران کلام نہ کریں اور نماز، لہذا اس کو صرف نماز کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مدرس ہیں تو میرے خیال میں آپ صرف تدریس کریں، یہ اختلافی مسائل کا جو میدان ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے بندے کو لے کر آئیں جس کی اس مسائل کے میدان کے اندر دسترس ہو اور اختلافی مسائل پر اس کو عبور حاصل ہو، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ آپ تدریس کریں، آپ ویسے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اب میں پہلے آپ کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کر حدیث کی محبت کو دل میں لے کر حدیث کا مطالعہ کرے تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ مفتی صاحب، غیر جانبداری کا مظاہرہ تو آپ خود نہیں کر رہے، آپ اپنی عوام کو کیا درس دیں گے کہ غیر جانبدار ہو کر حدیث کی محبت کو دل میں لے کر؟ اب آپ نے، میں پنجابی میں کہوں گا، اس میں جتنے گرل مارے ہیں نا اور جتنی آپ نے خیانتیں کی ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات آپ نے کہا جی کہ اس کو نماز کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، تو مفتی صاحب نماز کے ساتھ خاص کس نے کیا ہے؟ یہاں پر سوال یہ ہے، نزاع یہ ہے کہ ایک آیت سے ایک مسئلہ ثابت ہو، کیا اس آیت سے دوسرا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ یہ ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ آیت جمعے کے بارے میں ہے، یعنی جمعے کے خطبے میں کلام کرنے کی ممانعت اس آیت سے ثابت ہوگی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ نماز کے اندر کلام کرنے کی ممانعت اس آیت سے ثابت ہوگی۔ تو کیا یہ 2 ممانعت اگر ثابت ہو سکتی ہیں تو امام اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو پیچھے مقتدی کے لیے قرات کی ممانعت اس آیت سے ثابت کیوں نہیں ہو سکتی؟ جبکہ مطلق ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ایک مسئلہ ثابت ہو تو دوسرا ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تفسیر قرطبی میں ہی امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا الباب الثانی سورہ فاتحہ پر، فرمایا کہ فی نزولہا و احکامہا و فیہ 20 مسئلۃ، کہ اس کے نزول اور احکامات کے بیان میں فرمایا کہ اس میں 20 مسائل ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایک مسئلہ اگر ثابت ہو تو دوسرا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر خطبے کے دوران بات چیت کی ممانعت ثابت ہو سکتی ہے تو امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات کی ممانعت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اس پر اعتراض کریں، آپ یہ کہیں جی کہ میں تو شان نزول کی بات کر رہا ہوں، تو جس تفسیر طبری کا حوالہ آپ نے دیا اسی تفسیر طبری کے اندر یہ بات نقل ہے کہ لوگ نماز کے اندر کلام کیا کرتے تھے اور یہ آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، لوگ نماز کے اندر کلام کیا کرتے تھے، یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، 2 آیات نازل ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کس آیت سے ثابت کریں گے کہ نماز کے اندر کلام کی ممانعت ثابت ہوئی، وقوموا سے یا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن سے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کہیں جی دونوں سے، اگر دونوں سے ایک مسئلہ ثابت ہو سکتا تو ایک آیت سے 2 مسئلے ثابت کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ دوسری خیانت آپ نے کی، آپ نے کہا جی امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اور جمعے کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ تفسیر قرطبی میرے سامنے موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 309 پر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن کے تحت انہوں نے نقل کیا وکیلا انہا نزلت فی الخطبۃ، اور کہا جاتا ہے یا کہا گیا ہے کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی۔
مفتی صاحب آپ مدرس ہیں اور مدرس آدمی اس بات کو جانتا ہے، کیلا صیغہ تمریض ہے یعنی ضعیف قول کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے نام لیے ہیں سعید بن جبیر، امام مجاہد، عطا، عمر بن دینار، زید بن اسلم، قاسم، مسلم بن یسار، شہر بن حوشب اور عبداللہ بن مبارک۔ آگے نقل کیے وہذا ضعیف، یہ مفتی صاحب آپ کیوں چھپا گئے ہیں؟ ہذا ضعیف سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ خطبے کے بارے میں جن جن کا قول ہے وہ سارے قول کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب آگے لکھا ہے والآیۃ مکیۃ، یہ آیت پکی ہے، اور فرمایا کہ لم یکن بمکہ، اور مکہ کے اندر تو خطبہ اور جمعہ ہوتے ہی نہیں تھے، یہ تو مدینہ میں جا کر ہوتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطبہ اور جمعہ مدینے میں ہو اور آیت مکہ میں نازل ہو گئی ہو کہ جی جب مدینہ میں خطبہ ہوگا اس کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی کیونکہ آیت میں بھی نازل کر رہا ہوں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ والی آیت۔ مفتی صاحب یہ آپ کا میدان نہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا تدریس کریں جا کے۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ نماز کے اندر کلام کیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب میں آپ سے بار بار یہ عرض کروں گا آپ تدریس کریں جا کے، یہ آپ کا میدان نہیں ہے۔ مفتی صاحب اسی تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فرمایا فَإِنَّهُ نَزَلَ بِمَكَّةَ، مکہ میں نازل ہوئی، وَتَحْرِيمُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ نَزَلَ بِالْمَدِینَہ، کہ نماز کے اندر کلام کی جو حرمت نازل ہوئی ہے فرمایا وہ مدینہ میں ہوئی ہے، کما قال زید بن ارقم، جیسے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ کلام کی حرمت نازل ہوئی مدینہ میں، آیت ہے مکی، تو یہ حرمت پہلے کیسے نازل ہو گئی؟ اب شراب پہلے حلال تھی، حرمت بعد میں نازل ہوئی نا، تو حرمت ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے، پہلے حرمت نازل نہیں ہوتی۔ تو کلام تو کیا کرتے تھے مدینہ میں اور آیت نازل ہوئی مکہ میں، لہذا آپ کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات اور، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرا سوال یہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، اسی تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کا بھی جو مشہور مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ امام جب اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ میرا سوال یہ کہ ان کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو جب امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بھی یہی ہے کہ جاری نمازوں میں امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے اور دلیل یہ ہے، تو پھر اگر ہم بیان کر دیں تو ہمارے اوپر اعتراض کس بات کا ہے؟ اچھا میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، مفتی صاحب 113 صورتیں تو آپ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، اہل حدیث حضرات بھی نہیں پڑھتے۔ اب میرا سوال یہ ہے 113 صورتیں امام کے پیچھے نہ پڑھنے کی دلیل قرآن سے کیا ہے؟ یہ آپ پیش کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مفتی صاحب اگر آپ کی 113 صورتوں کی ممانعت، امام کے پیچھے پڑھنے کی ممانعت اس آیت سے ثابت ہو سکتی ہے تو ہم اگر 14ویں کو شامل کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ تفسیر قرطبی میں نقل ہے کہ اجمعت الامت علی ان فاتحۃ الکتاب، کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور ساتھ یہ بھی نقل کیا کہ واجمعت الامت ایضا علی انہا من القرآن، امت کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم ہے۔ جب امام قرآن کریم پڑھے تو پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو مفتی صاحب اگر 113 صورتیں اس آیت سے امام کے پیچھے پڑھنی منع ہو سکتی ہیں تو 114ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آخری بات مفتی صاحب، آخری بات یہ ہے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم ساری باتوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نماز کے بارے میں ہے، میرا آپ کا اختلاف ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ کا تو یہ اصول ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹا دو۔ اب حال ایسے ہوگا کہ آپ اللہ اس کے رسول سے یہ لے کر آ جائیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جمعے اور کلام کے بارے میں ہے، اس کو نماز کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے،
ہم اپنی ساری باتوں کو چھوڑ دیں گے. اللہ اس کے رسول سے آگے تو کسی کی بات نہیں ہے, ہم تو چھوڑ دیں گے, ہم تو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ سوال آپ کی ذمہ, لہذا آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں کہ اس آیت سے کلام کی ممانعت ہوئی ہے, جمعے کے بارے میں ہے. تو جیسے کلام اور جمعے کے بارے میں اگر اس کو میں نے کہا مثال کے طور پر ہم مان بھی لیں تو تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے نماز کے اندر جو امام کے پیچھے قرات کرنی ہے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہو سکتی. میں مفسرین کا اجماع نقل کر دیتا ہوں. مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے, یہ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نقل کیا کہ اجمع اہل التفسیر ان ھذا الاستماع, کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ استماع یہ سننے کا جو حکم ہے نا, فی الصلاۃ المکتوبۃ وغیر المکتوبۃ, یہ چاہے فرض نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو, ہر صورت میں استماع کا حکم ہے. لہذا عوام کو دھوکہ نہ دیں, اس آیت سے امام کے پیچھے قرات کرنے کی ممانعت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے.